ہماری زندگی کافی حد تک تب صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اللہ پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے ہونے دو، بکھرا ہے تو بکھرا رہنے دو، جب وقت آئے گا سب سمٹ جائے گا۔ اپنے رب سے اپنے لیے رحم مانگو، بجائے کہ اللہ سے گلہ کرے کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میری زندگی کیا، کیوں، کیسے، یہ سوچنا چھوڑ دیں، بہترین وقت کا انتظار کریں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ عنقریب تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وقت نہ کبھی ٹھہرا ہے اور نہ ہی ٹھہرے گا، بس صبر رکھو، وہ سن رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے اور تمہارے اس بے سکون دل کو قرار دے گا، یقین رکھو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پر عنایتیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم رشک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس کی طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی، اس کا یقین کتنی بار ٹوٹا ہوگا، مگر ایک چیز، جس طرح اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی، کیا پتہ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کی بھی قبولیت ہو۔ تمہیں تو بس پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور صبر کرنا ہے، کیا پتہ تمہاری آزمائش بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جائے، اور جس طرح تم کسی کے دعاؤں کی قبولیت پر رشک کر رہے ہو، اسی طرح کوئی تمہاری دعائیں قبول ہوتا دیکھ کر بھی رشک کرے۔ یہ تو اللہ کے مقرر کردہ وقت ہیں کہ کس کو کب ملتا ہے، اس پر کسی انسان کا زور نہیں۔ کچھ دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ بدیر۔ کچھ دعاؤں اور ان کی قبولیت کے درمیان آزمائش نہیں ہوتی، کچھ کے درمیان چھوٹی آزمائش ہوتی ہے اور کچھ کے درمیان لمبی آزمائش، مگر جن دعاؤں اور قبولیت کے درمیان صبر کا راستہ ہوتا ہے، ان منزلوں کی خوبصورتی ہی الگ ہوتی ہے۔ اور پھر معجزے تو صبر والوں کے لیے ہوا کرتے ہیں نا، تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہاری سب دعائیں قبول کر لینی ہیں۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہے، مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہاری مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا میں کیوں مانگوں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا پتہ اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اسی لیے رکھا ہو کہ تم اس کی خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے۔ کیا پتہ وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے جو تم خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، اور تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔